السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھرانے کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے دسترخوان کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ اسی اچھی پیاری دعا کے ساتھ آج کی ریسیپی کا آغاز کرتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دلیم۔ یہ میرے ساتھ رہیں، دیکھیں میں یہ کیسے بناتی ہوں اور میرے اس سٹائل کو آپ بھی اپنائیں اور پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دیں کہ یہ جب آپ نے بنائی تو آپ کو کیسے لگی۔ تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ پیکٹ لیا ہے شان والوں کا ایزی کوک دلیم مکس۔ یہ میں کیسے بناتی ہوں یہ دیکھیں، یہ سارا اس کا لکھا ہوا ہے طریقہ کہ کس کس طریقے سے آپ نے یہ دلیم بنانی ہے۔ اور اس کے اندر سے نکلے ہیں یہ 2 پیکٹ۔ ایک پیکٹ ہے جس میں دالیں گندم وغیرہ سب اس کے اندر ہے، اور یہ دوسرا پیکٹ ہے جس میں اس کا مسالہ شامل ہے۔ ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے چلیں ویڈیو کی طرف۔ یہ میں نے سارا پیکٹ میں نے اس باؤل میں ڈال دیا۔ اب اس کے اندر میں پانی ڈال کے تقریباً 2 لیٹر پانی ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر لیتی ہوں۔ پہلے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ بلکہ میں آپ کو بتاتی بھی جاتی ہوں۔ اس ڈبے پہ جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے میں اپنے طریقے سے بناؤں گی، کیونکہ اس پہ جو طریقہ لکھا ہوا ہے نا اس پہ میں نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا تو وہ صحیح نہیں بنا تھا۔ اب میں اپنے طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو اس کا مکسچر ہے اس کو میں یہ مکس کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے سے پانی دے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو میں نے کیا تھا وہ زیادہ پانی ڈالا تھا اور یہ مکسچر صحیح طرح سے ہمارا بنا نہیں تھا، اس میں پھٹکیاں سی ہو گئی تھیں، جس کے لیے پھر مجھے گرائنڈر کا استعمال کرنا پڑا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پتیلی میں نے پانی لیا ہے اور چکن میں نے لیا ہے بون لیس۔ اس میں بوٹیاں یہ زیادہ ہیں اور کچھ ہیں جن کے ساتھ یہ ہڈی بھی ہے، اور یہ ٹوٹل اس کا وزن ہے 550 گرام۔ یہ میں نے لیا ہے۔ اب اس کو بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے۔ چکن بوائل ہو گیا، یہ میں اب اس کو یہاں سے الگ کر رہی ہوں۔ اب اس کے ریشے میں کرتی ہوں۔ یہ چکن ٹھنڈا ہو گیا، اس کو میں نے ہڈیاں ساری اس کی الگ کر دی ہیں۔ اب یہ دیکھیں موٹے موٹے یہ پیس جو ہیں یہ میں نے ان کو ایسے کھول دیا، چھوٹا کر دیا۔ اب ان کو گرائنڈر میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے، اب ان کو نا میں گرائنڈ کروں گی، پیسٹ سا بنا لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ایک کڑھائی لیا ہے، اس کے اندر 100 ml کوکنگ آئل کا ایڈ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ چکن کو میں نے ایک پیسٹ کی شکل کا بنا لیا ہے، یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو پہلے میں پکا لیتی ہوں کہ اس کا پانی خشک ہو جائے، چکن کا جو ساتھ ہم نے پانی ایڈ کیا تھا نا، اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے۔ آنچ میں اب یہاں پہ تیز کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے۔ اب اس کا پانی کافی حد تک خشک ہو گیا۔ یہاں پہ ابھی میں دوسرا پیکٹ جو مسالہ پیکٹ ہے وہ کھول کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ مجھے آئل کی بھی کمی فیل ہو رہی ہے، تو یہاں پہ میں آئل اور ایڈ کر دیتی ہوں ساتھ ہی۔ بسم اللہ۔ جو پیکٹ میں ترکیب لکھی ہوئی ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں پہلے آپ گوشت کو اس طرح سے پکاؤ، پھر اس کے ریشے کرو، پھر اس کو ساتھ اسی طرح نا مکس کرو۔
وہ بہت لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، تو میں اس کو چھوٹا کر کے نا آپ کے لیے یہ بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس سے یہ دیکھیں، اس میں دیکھیں ہماری یہ چکن کے یہ ریشے بھی ایسے ہمارے فیل ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ہمارا اس کو بنانے میں ہمارا لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں چکن کو میں نے اتنا بھون لیا ہے کہ اب یہ دیکھیں آئل ہمارا یہ باہر نظر آنے لگ گیا ہے۔ اس کا ہم نے یہاں پہ اس سٹیج پہ اس کا کچا پن ہم نے ختم کرنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سٹیج پہ یہ جو دالوں والا مکسچر تیار کر کے رکھا تھا، آپ اس کی ایک لک چیک کر لیں۔ یہ میں اب اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس میں مجھے تھوڑا سا پانی اور بھی ایڈ کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ۔ مسلسل چمچہ ہلاتے رہنا یہاں پہ تاکہ ہمارا چکن اس سارے مکسچر کے اندر مکس ہو جائے۔ لیٹر پانی اور اس کے اندر ایڈ کیا تھا۔ اب اس کو پکاتے ہوئے مجھے 7 منٹ ہو گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ یہ اچھا خاصا یہ پانی یہ خشک ہو گیا، اور جیسے ہی یہ والی کنڈیشن آتی ہے تو اس کی اب یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ پکنے کے قریب ہے یہ، اور یہ مسلسل چمچہ بھی اس کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ پھر نیچے لگنے لگ جاتی ہے۔ اس کو پکاتے ہوئے مجھے 10 منٹ اور لگ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اچھی خاصی یہ ہمارے یہ دلیم گاڑھا ہو گیا ہمارا۔ اب یہ دیکھیں یہ مزے کی اس کی یہ شکل، یہ اس کی دیکھیں یہ شکل ہونی چاہیے۔ چولہے کی آنچ میں نے بالکل سلو کر دی ہے کیونکہ یہ اب اس کو میں چولہے کو آف کرنے لگی ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ دلیم تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا دلیم تیار ہو گیا ہے۔ اس کو میں نے باؤل میں شفٹ کر دیا ہے، اور یہ ساتھ میں نے الگ سے یہ پیاز بھی میں نے ان کو بنا لیے ہیں یہ، اور لیمن کٹ کر کے رکھ دیا ہے، ادرک کی اسی طرح کاشیں کر کے یہ رکھ دی ہیں۔ اب میں آپ سے ملتی ہوں ایک نیکسٹ اچھی سی ریسیپی لے کے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھرانے کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اور آپ کے دسترخوان کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ اسی اچھی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ریسیپی کا آغاز کرتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لاہوری کالی مرچ سفید چنے۔ یہ کس طرح بناتے ہیں؟ یہ میں نے کڑھائی میں 200 ml کوکنگ آئل لیا ہے، اور یہ میں گرم مسالہ کچھ کھڑے مسالے لے رہی ہوں۔ یہ 8 عدد میں نے لونگ لیے ہیں، 2 عدد بڑی الائچی، 3 عدد سبز الائچی، 1 بادیان کا پھول، 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ ثابت کالی مرچ، اور یہ لونگ کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو 1 منٹ کے لیے میں کڑکڑاؤں گی۔ آنچ میں نے ہلکی رکھی ہوئی تھی۔ یہ 4 عدد درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیے، ان کو ایسے چاپ کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کو میں نے پکانا ہے کہ یہ ہلکا کلر میں آ جائے، کچا پان بھی اس کا ختم ہو جائے، اور یہ پانی بھی خشک ہو جائے اس کا۔ یہ بس صرف پیاز کو میں نے اتنا ہی پکانا ہے، اور یہ دیکھیں یہ آئل یہ سامنے نظر آنے لگ گیا، یعنی اس کا پانی جو تھا وہ خشک ہو گیا۔ اب میں اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے لگی ہوں، 2 ٹیبل سپون۔ اس کو بھی 1 سے 1.5 منٹ تک میں اس کو پکا لیتی ہوں تاکہ لہسن ادرک کا کچا پن بھی ختم ہو جائے۔ پھر میں پاؤڈر مسالے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ یہ بس 2 منٹ ہو گئے، اب میں پاؤڈر مسالے ایڈ کر دیتی ہوں۔ یہ پاؤڈر مسالے میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون ہلدی، 1 ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر، خشک دھنیا پاؤڈر،
1 ٹی اسپون دڑا مرچ اور 2 ٹی اسپون نمک لیا ہے، کیونکہ کچھ میں نے چنوں میں بوائل کرتے ہوئے بھی نمک ایڈ کر لیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسالے کی خوبصورت شکل نکل آئی۔ مسالوں کو پکا لیا۔ اب میں یہ چنے ڈالنے لگی ہوں جو کہ میں نے آدھا کلو لیے ہیں، اور ان کو میں نے 10 گھنٹے بھگو کے رکھا تھا، اور کوکر میں نے چلایا ہے آدھے گھنٹے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں یہ دانہ اس کا کتنا مزے کا، یہ کتنا سافٹ گل گیا ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 سے 6 منٹ میں اس کو بھونوں گی ساتھ ہی ان مسالوں کے، تاکہ سارے مسالے کا ٹیسٹ ان چنوں میں یہ رچ بس جائے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے مسالے کے ساتھ۔ اب یہ میں نے کچھ چنے نکال لیے تھے، تقریباً کوئی 1 بڑا چمچہ ہوگا چاولوں والا، یہ میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ گریوی میں تھوڑی سی رس جان آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچ منٹ کے لیے اس کو میں نے پکا لیے۔ اب یہ جو پانی جس میں نے اس کو بوائل کیا تھا وہ یہ اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ میں اس کو 5 منٹ صرف پکاؤں گی اور آنچ کر دوں گی ہلکی۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ میرے سارے سٹیپ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی جب آپ نے اس کو بنایا۔ جزاک اللہ خیر۔ 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مجھے بس صرف یہ اتنا ہی چاہیے تھا اس کی گریوی، اور یہ آپ پر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ شوربہ والا اس کو پسند کریں گے یا اسی طرح گاڑھا گاڑھا۔ اور یہ اینڈ میں بس میں نے 1 ٹیبل سپون کالی مرچ کا ایڈ کر دینا ہے، اور بس یہ تیار ہو گیا ہمارا سالن ماشاءاللہ۔ یہ اس کو بس مکس کر کے میں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھی سی ریسیپی میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھرانے کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کے دسترخوان کو سدا ہرا بھرا رکھے۔ اسی اچھی پیاری دعا کے ساتھ آج کی ریسیپی کا آغاز کرتی ہوں میں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مزے کے سفید چنے کی یہ ریسیپی۔ میرے ساتھ رہیں میں کیسے بناتی ہوں۔ ابھی ہم رمضان سے فارغ ہوئے ہیں تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، تو انہی چیزوں کو لے کے آج کی یہ ریسیپی میں نے بنائی ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیں میں یہ ریسیپی کیسے بناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 150 ml میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں۔ کڑھائی میری گرم ہو گئی تھی۔ یہ 2 عدد پیاز میں نے اس طرح ان کی کٹنگ کی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک یہ رہ گیا، اس کو پھر ہم کٹ کر کے ڈال دیتے ہیں اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو 2 منٹ میں نے پکانا ہے کہ اس میں لائٹ براؤن کلر آ جائے، تب تک اس کو میں پکا لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیں پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے۔ اب یہاں پہ میں گاجر ڈال رہی ہوں، اور یہ گاجر میں نے لی ہے 2 عدد بڑے سائز میں تھی۔ ان کی اسی طرح یہ کٹنگ آپ دیکھ لیں، اس طرح ان کو میں نے کٹ کیا، اور گاجر کو پیاز کے ساتھ میں 2 منٹ کے لیے پکا لیتی ہوں، کیونکہ گاجر جو ہے نا ہماری یہ زیادہ ٹائم لے لیتی ہے۔
یہ ان کو میں نے 3 منٹ پکا لیا کیونکہ یہ مجھے گاجر جو ہے نا ان کی جب میں کٹنگ کر رہی تھی تو مجھے زیادہ یہ ہارڈ لگ رہی تھی، سخت لگ رہی تھی، اسی لیے ان کو میں نے 3 منٹ ٹائم دے دیا پکنے میں۔ اب یہاں پہ میں شملہ مرچ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میں نے لیے 4 عدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شملہ مرچ بھی ایک ہماری رہ گئی پیاز کی طرح، ان کی بھی اب میں کٹنگ کر لیتی ہوں۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے، چیزیں کیوں اسی طرح ایک ایک پیس بچ رہا ہے۔ اس کی بھی ہم نے کٹنگ کر کے اس کو ایڈ کر لیا۔ اب یہاں پہ میں ان کو اب میں نے 2 منٹ کے لیے پکا لینا ہے ان کے ساتھ۔ 2 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے 2 عدد سبز مرچ لیے، ان کی یہ دیکھیں اس طرح میں نے کٹنگ کر لی ہے، یہ میں ایڈ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے ساتھ ہی جائے گا لہسن ادرک کا پیسٹ، یہ میں نے لیا ہے 1½ ٹیبل اسپون۔ اب ان کو میں نے 3 منٹ کے لیے پکا لینا ہے کہ یہ ہمارا لہسن ادرک کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت یہ کلر لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اب میں ڈال رہی ہوں ٹماٹر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ میں نے لیے ہیں 4 عدد۔ واہ کیا ماشاءاللہ کیا کلر ہو گئے ہماری سبزیوں کے۔ اور میں نے آپ کو عید کی مبارک دینی تھی، انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی عید خیر خیریت سے گزری ہوگی، اور رمضان بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت ہی رحمتوں والا برکتوں والا گزرا ہوگا۔ تو رمضان میں آپ سب لوگوں نے مزے کے چٹپٹے کھانے کھائے ہوں گے، تو آج میں نے سوچا کہ یہ ایک لائٹ سی ایک ریسیپی آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں۔ آپ یہ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ آپ نے مجھے کمنٹ کی صورت میں اس کا فیڈ بیک دینا ہے۔ اب ساتھ ہی میں یہاں پہ پاؤڈر مسالے بھی ایڈ کر لیتی ہوں، وہ آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی۔ یہ دیکھیں، یہ نمک میں نے 1 ٹی اسپون کالی مرچ، ½ ٹی اسپون ہلدی، اور ½ ٹی اسپون میں نے دڑا مرچ لیا ہے، اور 1 ٹی اسپون میں نے لیا ہے خشک دھنیا پاؤڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ابھی میں زیرہ ایڈ کرتی ہوں 1 منٹ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جیسے ہی مسالے ڈالیں ان میں اور ماشاءاللہ کلر کتنا خوبصورت ہو گیا۔ اب یہاں پہ میں سفید چنے میں ڈال رہی ہوں، اور یہ دیکھیں آپ میں نے اس کے اندر سبز دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے، کیونکہ یہ ساتھ اس کے پکے گا تو اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ آئے گا۔ اور یہ میں نے چنے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ، اور یہ میں نے لیا ہے 250 گرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو 4 منٹ کے لیے میں نے پکانا ہے اس سارے مسالے کے ساتھ، تاکہ ان سب چیزوں کا ٹیسٹ بھی ہمارے چنوں میں ایڈ ہو جائے۔ یہاں پہ 2 منٹ کے بعد میں 2 ٹیبل اسپون چکن پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس چکن کی یخنی ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ اس اسٹیج پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ یخنی آپ کے پاس نہیں ہے تو 1 کیوب چکن کنور کا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کو بھونتے ہوئے میں تھوڑا تھوڑا پانی کا بھی استعمال کر رہی تھی، اور میں یہ ساتھ ساتھ اسی طرح چنوں کو بھی پریس کرتی رہی ہوں، تاکہ یہ دیکھیں یہ ہماری ماشاءاللہ مزے کی اس طرح سے گریوی تیار ہو گئی ہے، اور اس کی لک بھی بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ میں
1 کپ میں نے پانی لیا ہے، وہ ڈال رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1.5. یہ 1/2 کپ اور ہو گیا پانی کا. بسم اللہ. اب اس کو میں ڈھکن بند کر کے 7 منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں. 7 منٹ کے بعد میں آپ سے انشاءاللہ ملتی ہوں اس کی فائنل لک دکھانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں نے چولہا کر دیا آف اور یہ دیکھیں کیا مزے کا ہمارا سالن تیار ہو گیا. اب میں آپ سے ملتی ہوں ایک نیکسٹ اچھی سی ریسیپی لے کے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ آپ کا ہمیں ناصر.